کرنے کا ثواب. اتنی تعداد جن ہیں کتنے، جن بہت سارے، اتنے سارے ہیں کہ مولائے کائنات نے ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول نے آپ کو بھیجا، اطرفہ بن شمرخ کے درخواست پر قبیلے بنی کاخ کا یہ شخص تھا جن، اور پہلی مرتبہ پیغمبر کے اصحاب نے کسی جن کو شکل بشر میں دیکھا. جن جس شکل میں چاہیں سامنے آ سکتے، جن جس شکل میں چاہیں سامنے آ سکتے، تو چاہے حیوان کی شکل میں آئے کہ انسان کی شکل میں آئے. یہ اپنے چہرے پر رومال لپیٹے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے، اس کا نام تھا اطرفہ، باپ کا نام شمراخ ہے. کہتا ہے میں فریاد لے کر آیا ہوں کہ ایک ہی جگہ ہے نہر کی پانی پلانے کی حیوانات کی، اور وہاں پر ہمارے قبیلے مخالف جو آل محمد کے مخالف، اسلام کے مخالف ہے، وہ ہم سے طاقت میں زیادہ اور افراد بھی قوت میں زیادہ ہیں. وہ ہمیں ہمارے حیوانات کو پانی پلانے کا موقع دیتے ہی نہیں. جھگڑا بہت بڑھ رہا ہے. اب کسی کو بھیجیے کہ جو ہمارے درمیان صلح کروا دے. تو پیغمبر نے بھیجنے سے پہلے فرمایا اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ. اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی. تو روایت کے جملے ہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھا لوگوں نے کہ چہرے پر ایسے بال ہیں جیسے حیوانات کے بدن پر ہوتے ہیں. چہرہ بہت لمبا سا ہے اور آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں، مگر دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، اور دانت اس طریقے سے کہ جیسے حیوانات کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں. یہ چہرہ دکھایا کیوں پیغمبر نے کہ اب کون ساتھ جائے گا، اب کون ساتھ جائے گا. آپ متوجہ ہوئے ایک صاحب کی طرف جنہیں آپ خوب جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ جی آپ جائیے، جا کر یہ دو قبیلے ان میں صلح کرائیے، یا تو وہ اسلام لے آئیں یا صلح کر لیں تاکہ یہ جھگڑا پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے. کہنے لگے میں کہاں جا سکتا ہوں، مجھے جنوں کے معاملات سمجھ میں نہیں آتے. ارے انسانوں کے سمجھ میں آتے تو غنیمت تھی. پھر ایک اور صاحب سے پوچھ لیا، ان کا جواب بھی بالکل کاپی پیسٹ تھا. اور پھر اس کے بعد ایک اور صاحب سے پوچھا تو یہ پورا ہی مسئلہ ایک جیسا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قبلہ میں نے تو بیان کیا ہے. سوچیے اگر سامنے کھڑا ہو جائے کوئی آ کر ایسے، تو کیا کوئی جائے گا ہم میں سے؟ کوئی نہیں جائے گا. جانا کہاں پر ہے؟ زمین کے اندر. آخر میں اللہ کے حبیب نے یہ مشن حوالے کیا اس کے کہ جس کے حوالے خدا نے اپنا گھر کیا تھا. جس کے آنے سے گھر میں در ہوا، اسی کا نام تو حیدر ہوا. یا اس کے آنے سے، اور اس کو ہی اللہ کے رسول نے یہ مشن سپرد کیا. باقی سب پہ سناٹا چھا گیا. تو غنیمت ہے کہ اس زمانے میں درجہ حرارت چیک کرنے کے آلات موجود نہیں تھے، ورنہ کتنوں کو بخار ہو گیا ہوتا. قبلہ یہ جنوں کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول کے اس مشن کے سپردگی کے جواب میں مولا کائنات کھڑے، میں حاضر ہوں، آپ کے حکم میں چلا جاتا. حالانکہ اللہ کے رسول نے اطرفہ سے یہ عہد لیا تھا جس کو لے جاؤ گے میرے ساتھیوں میں سے اس کی ضمانت لوگے تم. مگر اس کے باوجود بھی کوئی جانے کو تیار نہ ہوا. مولا کائنات کو روانہ کیا کہ واپسی کا ٹائم دیا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے علی کو واپس پہنچاؤ گے. سلمان کہتے ہیں، کیا سلمان تھے،
باقی سب مسلمان تھے، یہ بیچارے اکیلے سلمان تھے. پیچھے پیچھے چل دیے مولائے کائنات کے. سلمان کہاں جا رہے؟ یہ انسانوں کی بزم میں امام نہیں جا رہے. اور جیسے جیسے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جا اطرفہ نے اب زمین میں داخل ہونے کا ارادہ کیا. اتنی شدید دھند مٹی کی تھی، اڑ رہی تھی مٹی، کہ امام نے ارشاد فرمایا ابا عبداللہ، اب آگے مت بڑھنا. جناب سلمان کی کنیت ہے ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ، اب آگے مت بڑھنا، واپس لوٹ جاؤ یہاں سے. اور امام اطرفہ کے ساتھ زمین میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ، یہ واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ واپس پلٹ آئے. نماز ظہر کے بعد روانگی تھی. عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، اور سمجھے کہ علی کی نماز بھی ہو گئی. آپ کو کیا خبر؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا منافقین کے دل مطمئن ہوتے تھے، چلو جان چھوٹی. علی بھی گئے اور علی کے ساتھ ہونے والی تمام فضائل بھی. اب تو ہم ہی ہم ہوں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مولائے کائنات زمین میں داخل ہوئے اور واپسی ہوئی اگلے دن ظہر کی نماز کے وقت. اور واپسی کہاں سے ہوئی؟ واپسی ہوئی صفا کی پہاڑی سے. صفا کا پہاڑ پھٹا اور مولائے کائنات وہاں سے برآمد ہوئے. اور ایسے برآمد ہوئے کہ آپ کی ذوالفقار سے خون ٹپک رہا تھا. اب یہ بحث ہم کر سکتے ہیں کہ جنوں میں خون کا رنگ کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امت کو دکھانے کے لیے اس طرح کے رنگ کی بات کی گئی ہو تاریخ کے اندر، کہ تاکہ سمجھ لیا جائے کہ جانے والا حلوہ کھانے نہیں گیا تھا، جلوہ دکھانے گیا تھا. جی حلوہ کھانا تو آسان ہے، جلوہ دکھانا مشکل ہے. تو مولائے کائنات نے وہاں جا کر کیا کیا؟ اب یہ سرنوشت مولا کی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پوچھی. آپ نے فرمایا کہ یاری دیر کیوں ہو گئی؟ یا رسول اللہ، میں جب پہنچا اس قوم جن کے اندر تو قوم جن میں جو ان کا مخالف قبیلہ تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، بڑے طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی تھی. میں نے پہلے انہیں دعوت اسلام دی کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ، تو اسلام سے انکار کیا. پھر میں نے کہا اچھا مسلمان نہیں ہوتے تو آؤ اپنے ہی قوم جن کے اس قبیلے سے مصالحت کر لو کہ ایک دن پانی تم پہ لاؤ اپنے حیوانات کو. اس کا مطلب ہے جنوں میں حیوانات بھی پالے جاتے ہیں، حیوانات کو پانی پلانے کا تصور بھی موجود ہے. ایک دن تم پہ لا لو، ایک دن یہ پہ لا لو. اس پر بھی تیار نہ ہوئے تو پھر مجبوراً تلوار سے فیصلہ کرنا. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تلوار چلائی تو 70,000 افراد کو واصل جہنم کیا. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، حالانکہ یہ بنے آگ سے ہیں، واصل جہنم آگ میں، آگ سے بنے ہوئے آگ میں جائیں گے. چلیے گوشت کو تو تلوار کاٹ سکتی ہے، کیا آگ کو بھی تلوار کاٹ سکتی ہے؟ کیا وہ تلوار اور ہے جو نہیں کاٹ سکتی؟ یہ ذوالفقار، یہ سب کاٹ سکتی ہے. 70,000 افراد کو قوم جن کے، اللہ کے رسول کے، وسیع نے، خدا کے ولی نے، مومنوں کے امیر نے
ان کے انجام تک پہنچایا، یہاں تک کہ الامان کی صدائیں بلند ہوئیں۔ الامان یا امام، پہچانیے گا آج کا عنوان آپ کی خدمت